السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارکان ایمان، اور اس میں اس بار آیا ہے تیسرا رکن، جو ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے رسولوں پر جو کلام نازل فرماتا ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ جس وحی میں کرنے کی باتوں کے احکام ہوں یا نہ کرنے کی باتوں سے منع کیا گیا ہو، اسے کتاب یا شریعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں پر ایسی کتابیں نازل کی ہیں، مثلاً تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی وہ قرآن شریف ہے۔ یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے 23 برس میں اتری تھی۔ لوگوں کی بھلائی اور ان کی دینی تعلیم کے لیے جس قسم کی باتوں کی ضرورت تھی وہ سب کی سب قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ آخری کتاب ہے اور آخری شریعت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے، شکر خدائے رحماں جس نے دیا ہے قرآن، غنچے تھے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے۔ جی تو بچوں، سمجھ آئیے آپ کو؟ جی، کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ مجھے سمجھ آئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا گیا تھا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا، اور کتنے برس میں یہ نازل ہوا؟ 23۔ ہاں جی، 23 سال کے عرصے میں۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ ہاں جی، روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ تو دیکھتے ہیں کون سی دعا ہے۔ یہ قرآن کریم کی دعا ہے، ربن سرنی ربن سرنی علی القوم المفسدین۔ علی القوم المفسدین۔ جی تو میں اب آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں، ربن سرنی علی القوم المفسدین، اور اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب اس فساد کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد کر۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ ہاں جی بالکل، حدیث یاد کریں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بار کون سی حدیث ہے۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اور اس کا ترجمہ ہے، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ جی تو اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی الہام۔ جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی الہام یاد کریں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا الہام ہے۔ الخیر کلہ فی القرآن، اور اس کا ترجمہ ہے، تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ہمیں تمام بھلائیاں مل سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم 15 شعر یاد کر رہے ہیں۔ جی بالکل، قصیدہ یاد کریں، اور امید ہے کہ سب بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن بچوں کو عربی آتی ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو عشا، آپ ہمیں شعر پڑھ کر سنا دیں۔ قد حازهم ظلم الأناس وزيمهم فتثبتوا بعناية المنان۔ جی شاباش، اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک لوگوں کے ظلم و ستم نے انہیں چور چور کر دیا، پھر بھی خدائے منان کی عنایت سے وہ ثابت قدم رہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں پر بہت سے ظلم و ستم کرتے تھے وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جی، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں، یہ تھیں آج کے الفضل سے یاد کرنے کی باتیں۔